بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر کوئی ننگا ہو کر غسل کرے تو کیا اس کا وضو بھی ہو جائے گا یا الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ اگر کوئی شخص تھپا یعنی چادر یا کپڑا اتار کر وضو کرے تو کیا یہ عمل درست ہے؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا جائے تو کیا یہ وضو شرعی طور پر مکمل ہوگا؟ یہ سوالات نہ صرف ہماری روزمرہ عبادت سے متعلق ہے بلکہ طہارت جیسے اہم مسئلے میں ہماری دانست اور عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم طہارت اور وضو اور غسل کے ان اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادات خالص، مکمل اور شریعت کے مطابق ہوں۔ وضو اور غسل دونوں عبادت سے قبل پاکیزگی کے بنیادی ذرائع ہیں۔ وضو مخصوص اعضاء کو دھونے کا نام ہے جبکہ غسل پورے بدن کو پاک پانی سے دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اے مومنین جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنی تک دھو لو۔ آخر آیت۔ ننگا ہو کر غسل کرنا اگرچہ شرع ممنوع نہیں بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ستر پوشی کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غسل کے وقت کا خیال فرماتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کے بارے میں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ستر ہر اس شخص پر چھپاؤ، اس شخص سے چھپاؤ جس سے شرم آتی ہو۔ سنن ترمذی۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کرتا ہے تو فقہی لحاظ سے اس کا غسل تو درست ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کم از کم کسی کپڑے یا چادر سے پردہ کرے۔ یہ ایک اہم فقہی سوال ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر غسل جنابت اس طرح کیا جائے کہ وضو کے تمام اعضاء بھی ترتیب سے دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا۔ یعنی اگر غسل کے دوران چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں بھی شرعی ترتیب سے دھو لیے جائیں اور وضو کی نیت بھی کر لی جائے تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے غسل میں وضو کے تمام اعضاء دھو لیے اور وضو کی نیت بھی کی ہو تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت ستر کی حفاظت فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک ستر ہے اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ اگر کوئی شخص بغیر کپڑے کے وضو کرتا ہے جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وضو تو ہو جائے گا لیکن اس میں شرم و حیا کا تقاضا فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنہائی میں بھی حیا کا مظاہرہ افضل ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا باتھ روم میں وضو جائز ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر باتھ روم میں جدید طرز کا ہے اور وضو کرنے کی جگہ پاک ہے تو وہاں وضو کرنا جائز ہے، البتہ اس دوران بسم اللہ پڑھنے میں احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ باتھ روم میں اللہ کا نام لینا مکروہ ہے۔ اس صورت میں دل میں بسم اللہ کہنا کافی ہوگا۔ خواتین کے وضو سے متعلق چند ایک اہم مسائل۔ نمبر 1، ناخن پر نیل پالش۔ اگر نیل پالش وضو کے وقت لگی ہو جو پانی کو ناخن تک نہ پہنچنے دے تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے پہلے اسے صاف کریں۔ نمبر 2، ناکافی پردے میں وضو کرنا۔ عورتوں کو وضو کرتے وقت بھی پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی غیر محرم کے سامنے بازو، پاؤں یا سر کا کھلا ہونا شرعاً جائز نہیں۔ نمبر 3، حیض و نفاس کے بعد غسل اور وضو۔ عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر غسل کے وقت وضو کی ترتیب بھی کر لی جائے تو الگ سے وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے غسل جنابت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کے تمام اعضاء دھوئے پھر مکمل غسل کیا۔ سنن نسائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر غسل میں وضو کی نیت ہو اور ترتیب مکمل ہو تو وضو شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے وقت پہلے وضو فرماتے پھر باقی جسم دھوتے۔ صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر غسل مکمل کیا جائے، لیکن اگر
ترتیب الٹی ہو جائے تب بھی غسل صحیح ہے، بشرط یہ کہ نیت ہو۔ چند فقی نکات۔ نمبر 1، ننگا غسل جائز ہے؟ ہاں، تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے، مگر حیا کا تقاضا ہے کہ چادر یا کپڑے سے پردہ کیا جائے۔ نمبر 2، غسل میں وضو شامل ہے؟ اگر وضو کی نیت کے ساتھ تمام اعضاء ترتیب سے دھو لیے جائیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ باتھ روم میں وضو جائز ہے؟ جی ہاں، مگر بسم اللہ دل میں پڑھنا بہتر ہے۔ تپا یعنی چادر اتار کر وضو کرنا تنہائی میں جائز ہے، مگر حیا کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 5، عورتیں وضو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ پردے، نیل پالش اور پانی کا مکمل اعضاء پر پہنچنا ضروری ہے۔ اسلام نہ صرف عبادت کی تعلیم دیتا ہے بلکہ طہارت، نظافت بھی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وضو اور غسل صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق طہارت کے مسائل سیکھیں اور عمل کریں تو ہماری عبادات بھی قابل قبول ہوگی اور ہماری زندگی بھی پاکیزہ بنے گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامی معلومات پسند آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں، سادہ انداز اور صحابہ کرام کے واقعات کے ساتھ دیے جائیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔